بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا توضؤوا بسم اللہ، وضو کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مسند احمد میں موجود ہے 12694۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے سواری پر سوار ہوتے وقت، یا اللہ نہ کرے کوئی سواری پر سوار تھا، موٹر سائیکل، سائیکل، کوئی سواری گرنے لگا ہے تو بسم اللہ کے الفاظ فوراً پڑھ لے، رب تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دے۔ تکلیف جب ہو، کوئی چوٹ لگے، کوئی دکھ اچانک پہنچے، فوراً کہہ دو بسم اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پہ ایک صحابی کا پاؤں آ گیا، لوہے کی جوتی پہنی ہوئی تھی، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوہے کی جوتی والا پاؤں کسی پاؤں پہ آئے تو کتنی تکلیف ہوتی۔ جو ہی صحابی کا پاؤں آیا تو آپ نے فوراً کیا فرمایا؟ بسم اللہ، اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ لمبی حدیث ہے کہ جب صحابی پریشان ہو گیا کہ یہ کیا مجھ سے ہو گیا، ساری رات پریشانی میں سوئے کہ اگر صبح کو آئے اتر آئی میرے بارے میں تو کیا بنے گا، پھر سوچتا ہے کوئی نہیں اللہ خیر کریں گے۔ ساتھ ہی آواز آئی این فلان ابن فلان، کہاں ہے فلاں شخص؟ کہا تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ راستے میں سوچتا ہے وہی بات ہی نہ ہو جو کل ہوئی تھی، پھر کہتا نہیں کوئی اور بات بھی تو ہو سکتی ہے۔ جو ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3043، اللہ کے رسول نے پہلا سوال یہ کیا انک قد وقعت بنعلک علی رجلی، کبھی تو نے کل میرے پاؤں پہ پاؤں رکھا تھا کہ نہیں؟ کہتے لو یہ تو مسئلہ وہی نکلا، لیکن مسئلہ آگے سمجھنے والا ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم بہت کمزور ہیں بھائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے تکلیف دی تھی کہ نہیں؟ کہا تکلیف دی، اقرار کروایا۔ کہا لیکن میں نے ہاتھ سے آپ کو پیچھے کیا، میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، تو میں نے بلایا اس لیے ہے کہ 80 جانور مجھ سے لے لو، میں نے تمہیں کوڑے سے پیچھے کیا تھا، تم مجھے معاف کر۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں جس کو آج ہم نے بلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، سنن نسائی کی روایت ہے 3149، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے رسول کا دفاع کرتے کرتے ان کا ہاتھ شل ہو گیا، جب تلوار لگی تو کہتے ہیں ہنس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تم ہنسنا نہ کہتے، تم کہتے بسم اللہ، تو اللہ کے فرشتے تمہیں یہاں سے اچک لیتے، دشمن کا وار تم پہ ہونے نہ دیتے اور دشمنوں کو شکست بھی دے دیتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں شہید کیا گیا تو ان کی لاش کو مسلح کرنا چاہتے تھے۔ مسلح کرنے کا مطلب ہوتا ہے ناک، کان اور ہونٹ کاٹ دینا۔ تو اللہ ذو الجلال نے ان کی حفاظت کیسے فرمائی؟ اللہ ذو الجلال نے ان کی جسد خاکی کو اٹھایا اور اتنا آسمان کی طرف بلند کر لیا کہ وہاں تیر بھی نہیں ان کے پہنچتے۔ جب دشمن چلے گئے تو نیچے آ گئے اللہ کے حکم سے۔ یہ باتیں سمجھنے اور یقین والی باتیں ہیں۔ آپ بجائے ہنس یا ہائے کرنے کی بجائے فٹ بولو بسم اللہ۔ یہ سافٹ ویئر آپ کا بنے گا اس وقت جب آپ بار بار یہ کہیں گے۔ آپ کو جب بھی چھینک آئے بغیر سوچے آپ کی زبان سے نکلنا چاہیے الحمدللہ۔ گرے ہیں آپ بسم اللہ، کوئی تکلیف آئی بسم اللہ۔ جب تک یہ الفاظ آپ گونج نہیں لیتے اپنی طبیعت میں، آپ ان کے ثمرات سے دور رہیں گے، اللہ آپ کو ثمرات سے نواز دے۔ جب تک یقین نہیں اس وقت تک ان الفاظ سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یقین کیجئے یہ محمد مصطفیٰ نے کہا ہے تو محمد مصطفیٰ کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ ایسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی بندے کی آنکھ میں تیر لگا ہو اور آنکھ کا ڈیلا بھی باہر آ گیا ہو، اس کی آنکھ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ تیر لگا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آئے صحابی،
آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے کیا کیا؟ بسم اللہ، اور آنکھ کو برابر کر دی اور اپنا لعاب مبارک لگایا۔ صحابی کہتے ہیں مجھے آج تک یہی نہیں پتا چلا کہ اس آنکھ میں تیر لگا تھا کہ اس آنکھ میں لگا تھا۔ کون ہے صحابی جس نے قتل کیا تھا اس یہودی کو جو اللہ کے رسول کے خلاف بد زبانی کرتا تھا؟ ان کی آنکھوں میں کمزوری تھی۔ عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ سیڑھی سے اترنے لگے تو گر گیا، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس وقت تو بیٹھ گئے گدے پہ، جب پہنچے اللہ کے رسول کے پاس سے اترا نہیں جا رہا، صحابہ کو کہا کہ ذرا اتارو۔ اللہ کے رسول حرکت نہیں کر رہے، پریشان نہیں ہونا، اوپ سوت رجلا، ٹانگ سیدھی کرو۔ کہا اتنی ہمت بھی نہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ بسم اللہ، ہاتھ پھیرا اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں پتہ نہیں میری یہ دائیں ٹانگ ٹوٹی تھی کہ بائیں ٹوٹی تھی۔ اللہ کا نام لینا سیکھیے، اس کے نام کی جو برکتیں ہیں وہ کون پہچانتا ہے؟ جو ان برکتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے پھر یقین کر کے یہ الفاظ بولتا ہے۔